یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم کی تفسیر کی سیریز لے کر کے میں محمد عامر حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے نظام کہانت یعنی کہ پریسٹہوڈ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ فلسطین پر قابض ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے 12 قبیلوں میں تو سارا ملک تقسیم کر دیا گیا، اور 13واں قبیلہ یعنی لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی اصل وہ خاندان جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ باقی دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے، سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر قربانیاں چڑھاتے تھے، اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری سے مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک ابیا کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریا تھے۔ اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں یہی مقدس میں جاتے اور خداوند کے حضور بخور جلانے کی خدمت انجام دیتے تھے، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ یہاں خوف سے مطلب یہ ہے کہ ابیا کے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا اہل ہو جسے میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ آگے جو نسل اٹھتی نظر آ رہی ہے اس کے لچھن بگڑے ہوئے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ یہاں ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب نہیں ہے، بلکہ خانوادہ یعقوب کی بھائیوں کا وارث مطلوب ہے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یہاں میراث سے مراد ہے۔ مفسرین اسلام نے اس سوال کے بارے میں بہت بحث کی ہے۔ ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں میراث سے مراد مال کی میراث ہے، اور ایک گروہ اسے مقام نبوت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے ایک ایسا جامع معنی مراد ہے جس میں دونوں مفاہیم شامل ہیں،
جن لوگوں نے اسے مال کی میراث سمجھا ہے انہوں نے یہ معنی مراد لینے میں لفظ ارث کے ظاہر سے استناد کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ جب تک دوسرے قرائن سے خالی ہو تو ارث مال ہی کا معنی دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی چند ایک آیات میں یہ لفظ معنوی امور میں استعمال ہوا ہے تو یہ ان میں موجود قرائن کی بنا پر ہے۔ مثلا سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ہے، ہم نے آسمانی کتاب کو اپنے برگزیدہ بندوں کی طرف بطور ارث منتقل کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس بات سے خوف زدہ تھے کہ مبادلۂ مال غیر صالح، مطلب پرست، ذخیرہ اندوز یا فاسق و فاجر افراد کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی اور وہ معاشرے میں برائی کی ترویج کریں گے، لہٰذا اپنے پروردگار سے صالح اور نیک بیٹے کی درخواست کی تاکہ وہ ان اموال کی نگرانی کرے اور انہیں بہترین طریقے سے خرچ کرے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں میراث کا معنی مال کی میراث نہیں ہے بلکہ میراث کو یہاں معنوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو انہوں نے ایسے قرائن کا سہارا لیا ہے جو خود آیت میں ہیں یا اس سے باہر ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اس سن وصال میں اپنی ثروت کے وارثوں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوں، خصوصاً جب کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب کے جملوں کے ذکر کرنے کے بعد اس جملے کا اضافہ کرتے ہیں وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، خداوند اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ اس میں شک نہیں کہ جملہ اس وارث کے معنوی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ آئندہ آیات میں جہاں اللہ رب العزت انہیں یحییٰ کے پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے، وہاں عظیم معنوی مقامات کے من جملہ مقام نبوت کا اس کے لیے ذکر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں جبکہ اللہ رب العزت زکریہ علیہ السلام کی طرف سے فرزند کے تقاضے کی تشریح میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اس سوچ میں پڑے جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے مقامات اور مراتب کا مشاہدہ کیا کہ پروردگار کے لطف و کرم سے جنت کے کھانے اور پھل ان کی محراب عبادت پر آ جاتے تھے۔ چند ایک احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ میراث یہاں معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخری بات، ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ زکریہ علیہ السلام کو اپنے مال املاک کے ادھر ادھر ہو جانے کا خوف تھا۔ انبیاء علیہم السلام اس سے بہت پاک ہیں، ان کا مرتبہ اس سے بہت سوا ہے کہ وہ اس لیے اولاد مانگے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا ورثہ دور کے رشتہ داروں میں چلا جائے گا۔ اور اسی ورثہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس سے بات عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں سب صدقہ ہے۔ صحیح بخاری 3094۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا کہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو، اس سے مطلب ورثہ نبوت ہے نہ کہ مالی ورثہ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اسی معنی میں سورہ نمل میں کہا گیا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث ہوئے نہ کہ مال کے، ورنہ مال میں اور اولاد بھی شریک ہوتے ہیں، تخصیص نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ان 6 آیتوں کی تفسیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔